السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے ایک کشتی کے مسافر ایپیسوڈ نمبر 2۔ اسے اپنے کمرے میں کھلایا اور اس کے بھائی کے لیے ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا، بس اتنی سی بات تھی جس کا بہت بڑا بتنگڑ بن گیا۔ جب یہ بھائی بہن چلے گئے تو ساس نے شور مچا دیا کہ بہو بیگم نے حد کر دی۔ کالج میں کسی سے مراسم تھے، وہ شخص اس کی سہیلی کے ساتھ آیا، گھنٹوں بیٹھا، یہ بے حیائی میں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی۔ میری جوان بیٹیاں ہیں، غرض رو رو کر انہوں نے سسر صاحب کو بھڑکایا۔ وہ جانے کس موڈ میں تھے، تھکے ہوئے گھر آئے تھے۔ انہوں نے او دیکھا نہ تو اور مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی، وہ تو میرے ساتھ شفیق و مہربان سلوک رکھتے تھے، وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے، میرا ان پر مان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ساس بدستور شور مچاتی رہیں کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، اتنا بڑا الزام اتنی آسانی سے مجھ پر تھوپ دیا گیا۔ میرا کلیجہ شک ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر وہاں کس کو پرواہ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کس طرح دانیال مجھے طلاق دے دے تو وہ اپنے میکے والوں کو منا کر بھانجی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ جس قدر بھی جھگڑا ہوتا، میں دانیال کو اطلاع کیے بغیر گھر سے نہ جاتی تھی۔ روٹنا بھی ہوتا تو ان کو خبر کر کے میکے جاتی تھی، لیکن اس بار مجھ سے اپنی ہمت سہی نہ گئی۔ دانیال اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کو فون کیا، وہ شاید میٹنگ میں تھے، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشا کر کے میکے چلی آئی۔ اس دن سخت دل جلا ہوا تھا، جوں سوچتی ذہن اور سلگتا۔ اس بار والدین نے میری ذہنی کیفیت سے اندازہ کر لیا کہ اب معاملہ سمجھا بجھا کر واپس بھجوانے سے نہ سنورے گا، لیکن اس بار عجب بات یہ ہوئی کہ 3-4 ماہ گزر گئے اور دانیال مجھ کو لینے آئے اور نہ فون ہی کیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ اب تو مخالف پارٹی میں ان کے ابا جان بھی شامل ہو گئے تھے۔ خدا جانے انہوں نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے مجھ سے حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی اور میں پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی۔ وقت اس طرح قسم پرسی میں گزرنے لگا۔ ان دنوں شدت سے دل چاہتا تھا کوئی ایسا مل جائے کہ اپنے دل کا سارا غم اس کے دل میں انڈیل دوں۔ انہی دنوں مجھ کو عظیم ملا، وہ سچ مچ ہی عظیم لگا۔ اپنے کردار سے، حوصلے سے، گفتار سے، غرض اس کی ہر ادا میں مردانہ شان تھی۔ بتاتی چلوں کہ وہ مجھے کیسے اور کہاں ملا۔ یہ میری بد نصیبی کا ایسا دن تھا جس نے میری زندگی میں اور اندھیرا بھر دیا۔ اس روز بھابھی کی بھائی سے کسی بات پر چپلش ہو گئی تو بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑی اور مجھے منحوس، برباد، ناشکری در بدر کہہ دیا، جس پر میں چادر اوڑھ کر خودکشی کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ سوچا کہ جب اپنے ایسے الفاظ منہ سے نکالنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے میں ان کے گھر مزید رہوں۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، میں سیدھ میں چلتی ریلوے لائن پر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ ٹرین آنے والی ہے، سر پکڑے پٹڑی پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے پوری قوت لگا کر مجھے ٹرین کی زد سے بچا لیا۔ اگر یہ فرشتہ سخت بر وقت مجھے نہ بچا لیتا تو میرے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ اس وقت تو میں نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب ہسپتال میں آنکھ کھلی تو بچانے والا شخص نے اپنا نام بتایا کہ اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو آج تم زندہ نہ ہوتی۔ غرض اس ملاقات کے بعد وہ ہمارے گھر آیا، کیونکہ اس نے میرے والد کو فون کر کے بلایا اور ساری کارروائی نمٹا دی تھی، ورنہ مجھ پر خودکشی کا کیس بن سکتا تھا۔ اس وقت میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں نے اپنا زخمی دل عظیم کے سامنے کھول دیا۔ اس درد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس بھی کیا، مجھے اپنے دل میں جگہ دی اور اب میں خود کو پھر ایک مہکتا گلاب محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ اب دانیال اور اپنے گھر کا خیال کم ہی ستاتا تھا۔ میں نے عظیم سے وعدہ کر لیا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں اس کے لیے زندگی کی بہترین ساتھی بنوں گی۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اگر بچے تمہارے پاس رہیں گے تو وہ میرے بچوں کو باپ جیسی محبت
دولت دے گا۔ اب میں سسرال واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار دانیال ضرور مجھے منانے آئیں گے، کیونکہ جب بچے بیمار ہو گئے تھے اور ساس ان کو نہ سنبھال سکیں تو انہوں نے از خود بچوں کو میرے پاس بھجوا دیا تھا۔ حسب امید دانیال 6 ماہ بعد ایک روز اچانک آ گئے اور خوشامد سے بولے۔ جو غلط فہمی گھر والوں نے میرے دل میں ڈالی، وقت کے ساتھ وہ دور ہو گئی ہے۔ میرا دل صاف ہو گیا ہے، اب تم گھر چلو۔ میں دانیال کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر بچے باپ سے لپٹ گئے اور رو رو کر مجھے منانے لگے۔ بابا کی بات مان لو، گھر چلو، ہم کو یہاں نہیں رہنا، بابا جان کے ساتھ رہنا ہے۔ بچوں کے آنسو نے میری قوت ارادی چھین لی اور میں مجبور ہو کر شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ عظیم کو اطلاع بھی نہ کر سکی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ اس سے جانے کتنا صدمہ ہوگا، وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، پھر بھی اس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی حامی بھری تھی۔ وہ ریلوے افیسر تھا، پڑھا لکھا تھا اور یہ فیصلہ اس نے یقیناً سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ گھر آ کر 4 دن سکھ کے نہ گزرے، پھر وہی سلوک جو پہلے دن سے تھا، وہی سب کا رویہ۔ ساس بے نقص سناتی، تب میں نے بھی 2-4 کرارے جواب دے دیے۔ ان کو تو سکتا ہو گیا کہ بہو پہلے چپ رہتی تھی، آنسو بہاتی تھی، اب اس کو کیسے زبان مل گئی۔ ان کو کیا خبر کہ محبوب کے وعدوں نے مجھے اس قدر باحوصلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بہو آج میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل کو جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی۔ 3 لفظ طلاق کے کہو اور چلتا کرو۔ مگر میں نے بھی اس بات جی کرا کر کے دل کی بھڑاس نکال دی۔ کہا، بڑی بھی اب تم ہوش میں رہنا، تم کیا طلاق کی دھمکی دیتی ہو؟ میں خود ہی طلاق لینے آئی تھی، اپنے پوتے پوتی رکھنے ہیں تو رکھ لو، پالتی رہنا ان کو۔ یہ بات تو میرے پر 100 درے ثابت ہوئی۔ وہ بیچاری وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور مجھ کو 1 طلاق مل گئی، باقی 2 طلاقیں دانیال نے مقرر وقفے سے دینی تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔